تخلیق کے تمام تر ادیان پر اپنی حکمرانی کا رعب ظاہر کرنے والے اور اپنی ہی ذات سے ہونے کا یقین دلوں میں پیوست کیے، اور اسی یقین کو سر کا تاج ماننے والی قوم، جو قدرت کی جانب سے آنے والی ہر آفت کو چیلنج مان کر اس کے روبرو ہونے کی طاقت کا برملا اظہار کرنے والی یہ مغربی دنیا، اپنے آپ میں دانستہ طور پر خدائی کا دعویٰ کرنے والی قوم، آخر کہہ ہی اٹھی کہ ہم ہارنے کو ہیں۔ اپنے آپ کو عقل کل ثابت کرتی آئی یہ قوم کہہ ہی اٹھی کہ کوئی تو ہے۔ اپنے غرور کی چکا چوند اڑان بھرنے والوں کو جب میرے رب نے اونچائی سے نیچا دکھایا تو کہنا پڑ ہی گیا کہ ہمیں بھی بچا لو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مکمل ثابت کرتی آئی یہ قوم آج کہنے پر مجبور ہو ہی گئی کہ ہم ادھورے ہیں۔ ان سب کے باوجود حیرت ذرہ برابر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث واضح کرتی ہے، مفہوم ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کافر کے لیے جب جنت ہے تو وہ اپنی جنت کو سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، روئے گا، آہوزاریاں کرے گا، کوشش و محنت کرے گا، بلکہ وہ تو اس کے حصول کے لیے اپنی جان مار دے گا۔ لیکن شدید حیرت اور دکھ اس بات کا ہے کہ یہ تمام کام مسلم امہ کر رہی ہے۔ ان کے لیے تو یہ عارضی ٹھکانہ ہے، گزر بسر کی راہ ہے، متاع و غرور ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اس کی یہ جستجو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب مومن نے اپنی جان کھپائی اس کے حصول کے لیے تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنا سبق بھلا دیا۔ تو جب شاگرد اپنا سبق بھولتا ہے، استاد اسے کچھ نرمی اور کچھ سختی کی ویک اپ کالز دیتا ہے۔ اسی طرح مومن جب اپنی راہ بھٹکتا ہے تو اس کا رب اسے چھوٹے چھوٹے اشارے ویک اپ کالز کی شکل میں دیتا ہے۔ مومن کو اس کی راہ راست پر آنے کا اشارہ ہی سمجھتا ہے، اپنے کمزور تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرتا ہے، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو رینیو کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور خطاؤں کو بغیر کسی ہٹ درمی کے مانتا ہے۔ اس کا ہر عمل کہتا ہے کہ اب کس کا ہے انتظار۔ مومن تو اس طرح کی ویک اپ کالز کو خوش آئند مانتا ہے اور شکر گزاری کی مالا جپتا ہے، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ شکر گزاری ہی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سامعین ذرا غور کریں، بات مومن کی ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے قول و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا۔ چھوٹے چھوٹے حادثے اور مشکل و پریشانی کو ویک اپ کالز نہیں، بلکہ آفات، دشمنی، سازش، چالیں، جن، بھوت، بلائیں اور کئی طرح کی سیاسی، مذہبی، روحانی لبادہ پہنا کر دوسروں کے سر کا تاج مانتا ہے، سر کا درد مانتا ہے اور آہوزاریوں کی قطار در قطار باندھ دیتا ہے اور مستقل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو مجرم تو درکنار، بلکہ مجرم ہونے کا شائبہ بھی محسوس نہیں کرواتا۔ ایک مشہور مصنف لکھتا ہے کہ کسی مجرم کو قید میں ڈال کر سزا دی جاتی ہے یا پھر سزا کے طور پر اس کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ قید و بند کی صحبتیں کسی معمولی آدمی کو دی جائیں تو تکلیف دہ عمل سے گزارا جاتا ہے، لیکن کسی خاص بندے کو دی جائیں تو اس کے گھر میں ہی اسے محدود کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال کا فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کو قید کیا گیا ہے، جزوی ہی صحیح، لیکن یہ قید خانہ ضرور ہے، ایک خاص بندے کے لیے، یا پھر اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جزوی قید خانے سے مکمل قید خانہ، اذیت والی زندگی، تکلیف دہ مراحل کا سامنا، زندگی کا مکمل اختتام، یا پھر سبز و شاداب ہمیشہ والی زندگی، خوشحال زندگی۔ یہ وائرس انسانی تخلیقی کیوں نہ صحیح، لیکن یاد رہے مین میڈ بھی باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کی منشا سے ہی ہوتا ہے، اور موجودہ صورتحال بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ مومن ہٹ دھرم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سے ہونے کا یقین صرف اسباب تک محدود رکھتا ہے اور خالق سے ہونے کا یقین پہاڑوں کی مضبوطی سے رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو عقل کل نہیں مانتا، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو رجوع اللہ کا اعلان عام مانتا ہے۔
یہ ادنا سا جراثیم پوری دنیا کے سبب ہل کر رہ گئی ہے۔ اسے لان تان کر کے ہر شخص صرف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سبب پریشانی ہے، سبب بھوک و افلاس ہے، سبب نقصان و تباہی ہے، اور ہو بھی سکتا ہے ایسا ہو، مگر ایک اللہ کا بندہ اس جراثیم کو خالق کا ادنا سا سپاہی بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ سبب نجات بن سکتا ہے، یہ آخرت میں سرخروئی کا سبب بن سکتا ہے، یہ رب سے ربط مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ عبادت میں بڑھوتری کے ذریعے رب کا پسندیدہ بندہ بننے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو قارئین، سوچ کی بات ہے، ایک شخص گلاس میں رکھے پانی کو کالا پانی بول رہا ہے تو دوسرا شخص اسے مشروب بول رہا ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کام بگڑ گیا اور دوسرا کہہ رہا ہے سنورنے کو ہے۔ یہ ادنا سا سپاہی کہہ رہا ہے اور ہر سو ظاہر کر رہا ہے کہ سب کا سب جو تمہیں بگڑتا نظر آ رہا ہے دراصل تمہارا ہی بگاڑا ہوا ہے۔ بلکہ جتنے تم نے اعمال بد کر رکھے ہیں یہ تو صرف اس کی ادنا سی تصویر ہے۔ اگر کل کا کل واضح کر دیا جاتا تو تمہاری سوچ کے بالاخانوں کے پر چڑھ جاتے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، قلم اپنی تمام تر سیاہی موجودہ عنوان پر قربان کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور دماغ ایک ایک لفظ کو سمیٹ کر الفاظ بنانے پر معمور ہے، اور دل ان الفاظ میں جذبہ ندامت بھرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اب بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا، اپنی تحریر سے گویائی چھینتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ اب کس کا ہے انتظار۔